آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم کہاں جا رہے ہیں ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ یہی مال کی لالچ نے، مال کی ہرس نے عائشہ عارف کی جان کو لے لیا۔ اسی مال نے پوری دنیا میں عائشہ کے نام سے کوہرام مچا کر کے رکھا ہے۔ جہیز کے نام پر ایک بیٹی کی جان لے لی، اور ایک عائشہ نے ایک ویڈیو بنا کر کے جب اپنی دنیا کے قوم کے سامنے میں رکھا تو دنیا کو پتا تو چل گیا، مگر عائشہ نے ایک شبد کہہ کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ پتا نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی تھی، شاید کہ میں تقدیر لے کر اچھی تقدیر لے کر کے نہیں آئی تھی۔ حضرات محترم، آپ کی تقدیر یہ ہے کہ آپ بیٹی والوں کے دولت پہ ناز کریں، آپ کی تقدیر یہ ہے کہ دوسروں کے مال پہ آپ ناز کریں اور اپنے آپ کو امیر اور پیسے والے کہلائیں۔ آپ کی تقدیر یہ ہے کہ آپ کسی بیٹی کی جان جو آپ کے گھر میں بشکل بیوی بن کر کے آئی ہے، جو آپ کے دل کا سرور بن کر کے آئی ہے، جو آپ کے دل کا سکون بن کر کے آئی ہے، جو آپ کے دل کے چین بن کر کے آئی ہے، جس ماں باپ نے 20 سالوں تک اس بیٹی کو پرورش کیا، جس بیٹی کو اس باپ اور ماں نے کبھی اف نہ کیا، جس باپ ماں نے کبھی بھی اس بیٹی کو کوئی تکلیف ہونے نہیں دیا، جیسے ہی وہ سسرال آتی ہے کبھی وہ ساس کے نام پہ ظلم سہتے، ساس کے نام پر وہ جو ماں بن کر کے اور ماں کی شکل میں رہتی ہے، ماں کی عمر میں رہتی ہے، وہ کبھی ساس بن کر کے ان کے اوپر ظلم ڈھاتی ہے، تو کبھی نند بن کر کے ظلم ڈھاتی ہے، کبھی دیورانی اور جیٹھ رانی بن کر کے ظلم و ستم ڈھاتی ہے، اور وہ ایک خاتون سہتی رہتی ہے۔ سہتے سہتے حد تو تب پار ہو جاتی ہے کہ ایک ان کا شوہر جن کے اوپر اس عورت کو ناز ہوتی ہے، جس کے اوپر انہیں یقین ہوتا ہے، جن کے اوپر انہیں بھروسہ ہوتا ہے کہ چاہے سب چھوٹ جائے، میری ساس مجھے چھوڑ سکتی ہے، میرا سسر مجھے چھوڑ سکتا ہے، میرے دیورانی اور جیٹرانی مجھے چھوڑ سکتے ہیں، مگر میرے شوہر مجھے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کو گواہ بنایا ہے، سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کیا ہے، پہلے انہوں نے اپنے دل کے اندر ایمانی نور کو روشن کیا ہے۔ جس ٹائم میں کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، علماء کرام کیوں پڑھاتے ہیں؟ یہ نکاح کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، فرض اتنا ہے کہ مرد مسلمان کا ہونا، عورت کا مسلمان کا ہونا، مگر کلمہ اس وجہ سے پڑھایا جاتا ہے کہ اگر جانے بھولے سے، انجانے میں کسی طرح سے آپ نے کوئی کلمات کفر بک دیا ہو، کوئی آپ نے شریعت مصطفیٰ کے خلاف بک دیا ہو، تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا، آپ داخل از اسلام ہو جائیں گے اور وہ بیوی آپ کی حالت اسلام میں داخل ہوں گی۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کیا تھا، کیا یہ بڑی بڑی گاڑیاں دی تھی، بلڈنگیں دی تھی، یا سیدنا حضرت علی شیر خدا نے بار بار سیدہ فاطمہ الزہرا کو ستایا تھا کہ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، تیرا باپ تو مالک و مختار ہے، دونوں جہاں کے مالک و مختار ہے، ان کے پاس کائنات کے خزانے ہیں، پہلے جا تو سونا لے کر کے آ، پہلے تو جا چاندی لے کر کے آ، پہلے جا تو دنیا کی کرسی و حکومت لے کر کے آ، تب تو میں تجھے رکھوں گا، نہیں تو میں تجھے گھر سے بے گھر کر دوں گا، میں تجھے پریشان کرتا رہوں گا، میں تجھے ہمیشہ ذلیل و خوار کرتا رہوں گا۔ کہا تھا کیا؟ کبھی نہیں کہا تھا، مگر آج کی یہ قوم ظالم قوم اور ظالم قوم کے ظالم نسلیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہے، مسلمانوں کے نام پہ تم کلنگ ہو۔ اگر مسلمان واقع میں ہو تو آج سے دل میں یہ ٹھان لو کہ صرف ہم دہیج میں دو چیزوں کا سوال کریں گے، بیٹی والوں سے صرف 2 چیزوں کا سوال کریں گے، اگر تیسری چیز دے تو یہ کہہ دیں گے کہ شادی کے موقع پہ نہیں، شادی کے موقع پر نہیں، شادی کے موقع پر صرف 2 چیزیں دی جائے گی،
پہلی چیز مصلی جسے جا نماز کہا جاتا ہے، اور دوسری چیز قرآن مقدس دیا جائے گا، اور یہ دو چیزیں دے کر کے بیٹی کو رخصت کیا جائے گا۔ اور آج سے یہ بات دل میں ٹھان لو مسلمانوں، اگر واقعی میں دل میں نبی کی محبت ہے، اولیاء کرام کی محبت ہے، تو ہم نے شادی اگر کی ہے، آپ نے شادی کی ہے، اگر آپ نے دولت سے شادی کی تھی تو لڑکی کو کیوں لایا؟ اور جب لڑکی کو آپ نے وہاں سے شادی کر کے لایا تو پھر دولت کی حرص کیسی؟ دولت کا سوال کیسا؟ ایک عورت ہی ہوتی ہے، اچھے اچھے مردوں کو دیکھا ہے پانی پیتے ہوئے، عاجز آ کر کے وہ مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، مگر یہ عورت کی ہی شان ہے، جب تک وہ اپنے میکے میں رہی، جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، ان کو ان کے ماں باپ نے پھولوں کی طرح پالا اور پوسا، جیسے ہی وہ سسرال آتی ہے پورا دن انہیں کام سے فرصت نہیں ملتا، اسی کے درمیان میں سبوں کی فرمائش کو پوری کی جاتی ہے، اسی کے درمیان میں شوہر کے لیے وقت بھی نکالتی ہے، اسی کے درمیان میں وہ بچے کو جنم بھی دیتی ہے، اور جب بچے کو جنم دیتی ہے ہر پریشانی کو سہ کر کے، ہر ظلم و ستم کو برداشت کر کے، اس بچے کو جنم دے کر کے آپ کی نسل کو بڑھانے کے لیے اس کی پرورش کرتی ہے، ان کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی ہے۔ اس لیے کہ اگر میرا نام عارف رضا ہے تو میری ماں کا نام کوئی نہیں پوچھتا، جو بھی پوچھتا ہے تو باپ کا نام کیا ہے، جو بھی پوچھتا ہے تمہارا پتا کون ہے، تمہاری والدیت کون ہے، پرورش کرے ماں، ہر پریشانی کو سہے ماں، ہر مصیبت کو برداشت کرے ماں، مگر لقب ملتا ہے باپ کا۔ اے مسلمانوں، یہاں سے اندازہ تو لگاؤ، جس ماں باپ نے اس عورت کو 20 سالوں تک پالا پوسا، اس ماں کا کوئی نام و نشان نہیں آیا، اس باپ کا کوئی نام و نشان نہیں آیا، اس باپ کی کوئی پہچان نہیں ہوئی۔ اگر پہچان ہوئی تو باپ یعنی کہ شوہر کا ہوا، وہاں پہ کہتا ہے بیٹا تیرا نام کیا ہے، فلاں ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، وہاں پہ چاہیے تو ماں کا نام پوچھنا، مگر دنیا جانتی ہے کہ نسل کی پہچان باپ سے ہوتی ہے، ماں سے نہیں ہوتی ہے۔ مگر مسلمانوں قربان جاؤ، ہمیشہ نسل چلتی ہے مرد سے، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے نسلوں کو چلا کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دنیا میں، اے دنیا والوں، کبھی بھی بیٹی کو رسوا مت کرنا، بیٹی کو ذلیل و خوار مت کرنا۔ ارے میں وہ محمد ہوں، جب میری بیٹی فاطمہ میری بارگاہ میں آتی تھی تو میں خود محمد اپنی جگہ پہ سے، اپنی بستر پر سے، چاہے وہ ہزاروں کے ہزاروں صحابہ کرام کیوں نہ بیٹھے ہوں، میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی استقبال کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ حضرات محترم، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہونا مطلب پوری کائنات کو کھڑا ہو جانا ہے۔ ان باتوں سے اندازہ لگائیے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کیسی محبت کرتے تھے۔ آج ہم بیٹی کو محبت کرنے کا ناٹک کرتے ہیں اور بیٹی سے غداری کرتے ہیں۔ جو اپنی بیٹی ہے، جس کو ہم نے جنم دیا، ان کے کبھی گال پہ بوسا لیں، کبھی پیشانی پہ بوسا لیں، کبھی ہاتھوں پہ بوسا لیں، اور جس کو کسی اور باپ نے جنم دیا ہے اسے تم دھکا مار مار کر کے گھر سے باہر نکالو، اور تم یہ کہو اور اسے گھر سے نکال دو کہ جب تک تم مال لے کر کے نہیں آئے گی تو گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم، اگر ایسا ہی ماحول رہا، آج تو یہ ہے کہ لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ روپے کی جو ہے سوالات ہوتے ہیں، آمد ہے آپ کا 500 روپے، اور گھر میں فیملی ہے 10 کھانے والی، آپ بتائیے کہ آپ گھر کی پرورش کریں گے یا بیٹی کے لیے جہیز اکٹھا کریں گے؟ نہ آپ ایک جہیز کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور نہ یہ نام نہاد مسلمان آپ کی بیٹی کے ہاتھ کو رنگے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ جس مسلمان کے پاس پیسے ہوگا بیٹی والے کے پاس، اسی کی بیٹی سسرال جائے گی، اسی بیٹی کے وہی بیٹی سہاگرات منائیں گے، وہی بیٹی سسرال جائے گی، وہی بیٹی اپنے باپ کے سر کا بوجھ کو ہلکا کرے گی۔ اس لیے مسلمانوں، آج ضرورت ہے اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اور اپنی سوچ سمجھ کو بدلنے کی۔
اگر واقعی میں ہمارے اندر انسانیت ہے، واقعی میں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اگر واقعی میں نبی سے ذرہ برابر کے لیے بھی ہمارے دل میں محبت ہے، تو ہم دل میں یہ ٹھان لیں کہ اگر پیسے والے ہیں تو وہ نیت یہ کر لیں کہ ہم غریب کی بیٹی کو لائیں گے اور عزت کے ساتھ رکھیں گے۔ اور غریب باپ سے بھی میری گزارش ہے، امیر باپ سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کو جب شادی کرانے کے لیے لڑکا تلاش کرتے ہیں، یہ مت دیکھیے ان کے پاس مال ہے یا نہیں، دولت ہے یا نہیں، زمین و جائیداد ہے یا نہیں، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ لڑکا کے اندر حسن و اخلاق ہے یا نہیں، سیرت مصطفیٰ کے اندر چھپا ہوا ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ لڑکا کالج پڑھا ہوا ہے یا نہیں، لڑکا داڑھی منڈا ہے یا نہیں، لڑکا دیکھنے میں اسمارٹ ہے یا نہیں۔ تو جو جیسے لڑکا آپ تلاش کریں گے لڑکا ویسا ہی ملے گا، کیونکہ آپ نے لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھا، لڑکے کے مال کو دیکھا، لڑکے کے آمد کو دیکھا، مگر لڑکے کے کردار کو آپ نے نہ دیکھا، جس کے بنا پہ آپ کی بیٹیوں کو جو ہے دشواریوں کا اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرات محترم، ایک بیٹیوں کا معاملہ نہیں ہے، اس ہفتے کے اندر، اس ہفتے کی بات کرا رہا ہوں، خانہ خدا میں کھڑا ہوں، ایک بیٹی مرنے کی خبر آئی تو 5 بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے باپ کے سر پہ جنازے کی طرح کھڑی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یہ جہیز کے نام پہ نامنہاد مسلمان، کچھ پیسے مل جانے کے بعد جب تک پورا پیمنٹ نہیں ادا کرو گے، میں تمہاری بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر کے نہیں لاؤں گا۔ حضرات محترم، یہ میں غلط نہیں اور الزام نہیں، سچائی بتا رہا ہوں۔ انہی میں سے ایک صاحب ایسے بھی ہیں، سن کر کے شرمسار ہو جائیں گے آپ، کہ 2,25,000 روپے میں آج سے 1 سال پہلے رشتے کا فائنل ہوا تھا، یعنی کہ بیٹی والے 2,25,000 روپے دیں گے، اس کے بعد وہ بیٹی والے کی بیٹی دلہن بن کر کے بیٹے والے کے گھر میں جائیں گے۔ وہ بیچارے غریب، بیچ میں لاک ڈاؤن، 1,05,000 روپے وہ دے چکے ہیں۔ اب اگلے پارٹی کا کہنا ہے، آج 5 تاریخ ہے، لاسٹ انہوں نے 6 تاریخ کے بارے میں کہا، 5 تاریخ کا ہی ٹائم دیا تھا، 1 دن بڑھایا ہے صبح کی جانکاری کے مطابق، کہ اگر 6 تاریخ تک اگر آپ پیسے پیمنٹ کرتے ہیں 1,20,000 روپے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو ہے یہ رشتہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرات محترم، آپ نے پیسے سے رشتہ کیا ہے یا لڑکی سے کیا ہے؟ شرم کی بات ہے۔ حضرات محترم، جب ایسے حالات کو دیکھا جاتا ہے، بیچارے جن کے پاس کھانے کی اوقات نہیں اور 2-4 بیٹیاں ہیں تو وہ کھا نہیں سکتا، تو آپ کو دہیز کہاں سے دے سکتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی بھی ان باتوں پہ غور و فکر کیا؟ کبھی ہم نے نہیں کیا۔ حضرات محترم، اسی وجہ سے میری طرف سے ایک ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، بھلے دنیا کے کسی بھی کونے کے مسلمان ہوں، میں تمام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اگر آپ واقعی میں نبی کے سچے غلام ہیں، سچے دیوانے ہیں، تو کچھ نہیں، ایک ہی شبد کہیے کہ مجھے بیٹی کے نام سے صرف بیٹی چاہیے، آپ کی دولت مجھے نہیں چاہیے۔ اگر دولت اتنا دینے کا شوق ہے تو یہ دکھاوے والے ناٹک کو بند کرو۔ اگر دینا ہو تو شادی کے سال بھر 6 مہینہ بعد دینا، وہ بھی اگر ہماری طرف سے مانگ ہو تو مت دینا، مانگ ہو تو مت دینا، بھلے آپ کتنوں ہی پیسے والے ہو۔ عائشہ کا حال جو برا ہوا اسی بنا پر ہوا، ان کے باپ لیاقت صاحب کچھ پیسے مالی حالات سے اچھے تھے، اور جیسے ان کے شوہر نے، عائشہ کے شوہر عارف نے سوال کرتا رہا اور وہ پورے کرتے رہے، حد تو تب پار ہو گئی، موٹی موٹی رقم لیتا تھا، عارف منگواتا تھا اور پیسے منگوایا، اور فوراً 10 دن 15 دن بیوی عائشہ کو رکھا اور فوراً اپنے باپ کے ہاں بھیج دیا، جا پیسے لے کر کے آ۔ جب تک عائشہ پیسے نہ لے کر کے آتی تھی اسے وہ دوبارہ یہاں پہ اپنے یہاں نہیں لاتا تھا، اور لاتے ایسے ہوتے ہوتے جب عائشہ عزیز آ گئی تو انہوں نے جو ہے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک حرص، اور دوسری بات یہ تھی کہ کمینوں، نالائکوں، گدھو، اتنا تو یاد رکھو تیری شادی ہو گئی ہے۔ ایک تو ویسے ہی غیر محرم سے باتیں کرنا تک حرام ہے، غیر محرم سے باتیں کرنا تک
حرام ہے تم ان سے، اور وہ بھی غیر محرم عورت سے، اور وہ تم اپنی بیوی کے سامنے میں ویڈیو کالنگ پہ بات کرتے ہو، اس بیوی کے اوپر کیا گزرے گا، مگر اس کے باوجود بھی تمہاری بیوی نے صبر کیا، اور صبر کی انتہا تو یہ آ گئی کہ تم ان سے پیسے منگواتے تھے اور غیر عورت پر خرچہ کرتے تھے۔ یہی تمہیں بتایا ہماری شریعت نے۔ اور لاسٹ کی جانکاری کے مطابق کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان، عارف اور عائشہ کے درمیان 70 منٹوں تک باتیں ہوتی رہی۔ 70 منٹ کسے کہتے ہیں؟ اور ہونے کے بعد عارف نے ہمیشہ ایک ہی الفاظ کہا کہ تو مر جا، تو ڈوب کے مر جا اور ویڈیو بنا کر کے میرے پاس بھیج دے۔ حضرات محترم، یہ شرمسار کرنے والی باتیں نہیں ہے کیا؟ ہمارے قوم کو بدنام کرنے والی باتیں نہیں ہے کیا؟ ہمارے قوم کو ذلیل و رسوا کرنے والی باتیں نہیں ہے کیا؟ کیونکہ اس سے سب یہ نہیں کہتے ہیں فلاں صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، صرف ان باتوں سے جانا جاتا ہے کہ وہ مسلمان تھا۔ ہماری نبی کی شریعت کو جو ہے چوٹ پہنچتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے۔ لہٰذا میں اپنے تمام بزرگوں سے، دوستوں سے، نوجوانوں سے التجا اور گزارش کرتا ہوں، برائے کرم مہربانی ایسی ذہن نہ رکھیں، صرف اتنی ذہن رکھیے کہ ہمیں سنت مصطفیٰ کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہمیں شادی کرنی ہے تو صرف بیٹی کو لانا ہے، اگر گھر والے کی استطاعت ہے تو قرآن مقدس اور مصلی دیں، نہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم خود گھر میں لے لیں گے۔ حضرات محترم، اس سے ہمارے دین کی جو ہے دین کا فروغ بھی ہوگا اور دنیا کے اندر بہت اچھا میسیج پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے، مولا مجھے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ اس بیان پہ سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔